میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر بڑی آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، موعود مسیح کے حوالے سے، حیات و وفات مسیح کے حوالے سے ہوگی۔ جو کلمہ پڑھنے والے سہولت کار ہیں، کلمہ پڑھنے والے جو سہولت کار ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو نیا محمد بنا دے، بڑے بھائی جتنا ادب کرو، ہمارے جیسے ہیں، ذرا ان کے حوالے سے جنہوں نے گنجائش پیدا کی ہے۔ یہ موضوع تو مجھے بہت لمبا دینا، لیکن میں نورانی صاحب کے ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں، ایک جملے میں۔ نورانی صاحب جب پارلیمنٹ میں تھے نا، تو آپ کو پتا 96 گھنٹے بحث ہوئی تھی، پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ 96 گھنٹے بحث ہوئی تھی، ٹائم ڈیوریشن بتا رہا ہوں آپ کو۔ 96 گھنٹے جب بحث ہوئی نا، تو جو قادیانی دا منڈا سی، انہیں جی کتاب پیش کی سی، وہ دوے مسلک والے دی سی۔ آج وہ شرمندہ ہیں، اپنے اس پہ وہ نام بھی نہیں لے سکتے، سمجھ آئی؟ اس نے وہ کتاب پیش کی، کیا کتاب دے اندر لکھے اللہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ نورانی صاحب نے پتا کیا کیا؟ انہیں کہا کھلو کھلو، بہت ہی ٹان نہ کر، پہلو تینوں کھڈے لین لا لواں، بعد وچ میں توڑ کے انہاں نوں بھی لواں گا، تو ٹینشن نہ لے۔ آپ نے فرمایا تھا جو اس عبارت کو مان کے توبہ کر جائے کہ یار واقعی اس نے غلط لکھا ہے، وہ اس دائرے سے نکل جائے گا، ورنہ جو تمہارا حکم ہے وہ ان کا بھی حکم ہے، کسی بھول میں نہ رہنا۔ سمجھ آ رہی؟ رہ گئی بات سہولت کاروں کی، تو جب سود لکھنے والا، لکھوانے والا، لانے والا، اٹھانے والا سارے مجرم ہوتے ہیں، تو یہ مجرم بھی برابر کے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بیرون ملک کا ویزا لینے کے لیے اگر کوئی اوپر قادیانی لکھ رہے ہیں، میں تو لکھا ہے، میں کیا ہوں تو بچوں بھی ہو گئے ہیں۔ اس واسطے یہ بےغیرتی بند کی جائے، اور یہ موضوع بہت لمبا ہے، ایک ایک بات پر بحث کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، زندگی نے کبھی وفا کی تو آپ کی زیارت کریں گے۔ ایک منٹ آپ پرچیاں نہ لکھیا کرو، پہلے ہی میں فیصل آباد پرچی پڑھی سی تو کتا پیر مینوں پی گیا سی، تے نال ایک اور بغیرت تو ڈرم مینوں پی گیا سی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر لگ، میں ایک بار کہنا اٹھو بھی پھڑ لو انہاں نوں، تو انہاں دی چٹنی بھی نہیں سی لبنی، کیونکہ میں الیاس قادری کا مرید ہوں، میری یہ تربیت نہیں تھی، ورنہ اوتھے ہی میں دے لینا سی انہاں نوں، لیکن میں نے معاملہ اللہ کی سپرد چھوڑ دیا، اور الحمدللہ وہ ذلیل ہوئے، ہن معافیاں مانگتے پھر دے یہ دونے، اے جی معاف کر دیو، ہم آپ کے در کے کتے ہیں، اے لفظ نے۔ میں کہ مینوں اس دن نہیں پتہ لگی جے تمہوں پے گیا سی بھی باقی کتا ہے، منہ اس نہیں لگ گیا سی، ہن میرے کو معافی منگن دی، اوے اللہ کو مانگ بھائی۔ تسی سنیا دے سٹیج تے بیٹھ کے رافضیت نو پروموٹ پہ کردے سی، اے ساڈے سٹیجاں تے بیٹھ کے دو نمبری میں تے نہ ہون دیاں گا، مر تے جاواں گا، تقریر تے چھڑ دیاں گا، پر بغیرتی نہ ہون دیاں گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے آپ پرچیاں چوک لو چنگی کھا لے، تواڈے کول نہیں پہنچائیاں جانیاں جے، میں پھر رینچ پورا ٹائٹ کرنا ہوندا، یہ نہیں کافی جی۔ اللہ کریم ہم سب کو جلدی منٹ مار لو سرکار، اے اتلت فیس تواڈے کو لینی چاہیے بسم اللہ جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد 30 ایسے کذاب آئیں گے، تو پاک و ہند میں یہ قادیان کے اس فتنہ کو پروموٹ کرنے والے جو انگریز ہیں یا باطل قوتیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، امت کے اندر فتنہ کھڑا کرنا، اور یہ جب فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ نبی پاک سے امت کو دور کر دیا جائے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا میلاد نہ مناؤ، یہ انہی کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو یاد کرنا لوگ چھوڑ دیں، اور پھر یہ کہیں 1400 سال گزر گئے ہوں نا، اس نبی کو کوئی یاد نہیں کرتا، تو کوئی نواں نبی ہونا چاہیے کہ وہ تو پہلو سے چکی کھلوتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ میلاد مصطفیٰ حضور کی ختم نبوت کے پرچار کا بہترین ذریعہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو انگریز ہوتے ہیں، انہوں نے سب کام کیا، تعلیمی نظام کو الگ کیا، سمجھ آئی نا؟ ورنہ یہ صرف 300 سال پہلے کی بات ہے، پچھلے اگر آپ 1300 سال دیکھیں، 1100 سال، تو یہ جیسے آج کل یہ انگریز کی صنعت چلتی ہے، تو اس وقت درس نظامی کی صنعت چلتی ہے، بہت سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے بدلا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں سے دل سے روح محمد کو نکال دو۔ میں نے کہا یہ روح محمد نہیں نکلے گی، کیونکہ اقبال کہہ گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف ایتھے گل نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہمارا لیول چیک کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، لیکن کبھی لیول نیچے نہ آنے دینا۔ میری بات لکھ لو، تیری نماز، تیرا سجدہ، تیری تلاوت تجھے وہاں نہیں لے کے جائے گی جہاں مصطفیٰ کی ختم نبوت کی نوکری تجھے لے کے جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کی